بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایمانی بھائیوں، ایک جماعت، ایک گروہ وہ ہے جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا غیر اللہ ہی کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک گروہ، ایک جماعت وہ ہے کہ جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتی ہے اور اپنا سب کچھ اللہ ہی کو سمجھتی ہے۔ کامیاب جماعت کون سی ہے اور ناکام جماعت کون سی ہے؟ ایمانی بھائیوں، جب سے دنیا کا نزول ہوا، آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف اسی بات کی تلقین ہوتی رہی اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور اسی بات کو دل میں بٹھانے کے لیے اور اسی بات پر یقین کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ اس دنیا میں جاری و ساری فرمایا، تاکہ پچھڑے ہوئے بندے، غافل بندے اور جو میری یاد سے، میرے تعارف سے، میری پہچان سے غافل ہو گئے ہیں، میرے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، رفقاء، ان کو میری پہچان کروا دیں۔ اور جب یہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو جنہوں نے یہ بات مان لی، انبیاء کی بات مان لی، وہ کامیاب ہوئے، اور وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ ان کے دلوں کے اندر سے غیر اللہ کا ڈر، خوف، ساری چیزیں نکل گئیں، اور ان کا یہ یقین بنا کہ موت، زندگی، عزت، ذلت، بیماری، شفا، ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ہر چیز لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان کا ایسا ایمان بنا کہ پھر وہ اللہ کے سوا اللہ کی کسی بھی مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور قرآن کریم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر کیا چیز ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر سے غیر اللہ کا ڈر نکال دیا ہے اور ان کے دلوں کے اندر غیر اللہ کا بالکل کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہ چیز یہ ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سچے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں اور ان کا ایمان زیادہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی سچے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے معافی اور عزت کی روزی ہے۔ ایمانی بھائیوں، کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی عظمت نہ ہو، اللہ کی پہچان و معرفت نہ ہو، تو یہ انسان کبھی درختوں سے ڈرتا ہے، کبھی بڑے بڑے پہاڑوں سے ڈرتا ہے، کبھی دریاؤں سے ڈرتا ہے، اور کبھی نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے ڈرتا ہے، پھر یہ کبھی
قبروں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی درختوں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی دریاؤں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی اونچے اونچے پہاڑوں کے سامنے جھکتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ شاید یہی سب دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ نہیں ہے اور یہ اللہ کو بسانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ مشرک ہو کر، گندا ہو کر، ناپاک ہو کر مرنا چاہتا ہے۔ اور مشرک کے بارے میں قرآن کریم نے کہا انما المشرکون نجس، فرمایا کہ مشرک گندے ہیں، اور یہ اتنے گندے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ پکی سچی توبہ نہ کر لیں۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جو اللہ کا ذکر ہو اور وہ ڈر جائیں، اور پھر آگے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ تو سچے مسلمان ہیں، یہ پکے مسلمان ہیں، اور ان کا پکا عقیدہ ہے۔ بس ان کے اس عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ، یہ گروہ، یہ جماعت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن کریم میں کہیں ان کے بارے میں کہا اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب جماعت ہے، کہیں کہا اولئک ھم الفائزون، یہ بلند درجوں پر ہے، کہیں کہا اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ تعالی دنیا کا جتنا نظام ہے یہ ایمان والے سے شروع ہوتا ہے اور ایمان والے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے تو صرف اور صرف ایمان والے کے لیے بنی ہے، اور جب دنیا کا اختتام ہوگا تو صرف اس وجہ سے ہوگا کہ اس کائنات پر، اس زمین پر، اس زمین کے چپے چپے پر جب کوئی بھی اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کے احکام کو ماننے والا نہیں رہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ماننے والا نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا کی قیمت اور اس دنیا کی قدر اور اس دنیا کی پہچان اور اس دنیا کی بلندی صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پر ہے کہ ایمان والا ہے تو دنیا ہے، اور جب ایمان والا نہیں ہے تو اللہ دنیا کو مٹا دیں گے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہم بہت قیمتی ہیں، ہم اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، ہم اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اور ہم اپنے آپ کو علماء سے، صلحاء سے، شہداء سے، رفقاء سے، صالحین کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑیں، اور ہم اپنے آپ کو علماء حق سے جوڑیں، اور ہم علماء حق سے اپنے آپ کو جوڑ کر اللہ کی معرفت سیکھیں، اللہ کی پہچان سیکھیں، اللہ کا تعارف سیکھیں، اللہ ہے کون، اور اللہ اگر دلوں میں آ جائے تو دلوں کے اندر کیا مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر کون سا سکون حاصل ہوتا ہے، یہ تعارف ہوگا ہمیں علماء حق کے ساتھ جڑنے سے۔ میرے دینی بھائیوں، جب تک ہم اللہ کے تعارف نہیں کریں گے، اللہ کی پہچان نہیں کریں گے، اللہ کی ماننا نہیں آ جائے گی جب تک ہمیں، تو تب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ نہیں آ سکتے، اور تب تک ہمارے دلوں میں توحید تو نہیں آ سکتی۔ بس کبھی ہم درختوں کے سامنے جھکیں گے، کبھی پہاڑوں کے سامنے جھکیں گے، کبھی دریاؤں کے سامنے جھکیں گے، کبھی اونچی اونچی عمارتوں کے سامنے جھکیں گے، کبھی شخصیات کے سامنے جھکیں گے، اور کبھی شخصیات کے پاؤں پر جھک کر سجدہ کریں گے۔ ہمیں لگے گا کہ شاید یہی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب تک انسان اللہ کی پہچان کو نہیں سیکھتا، تب تک وہ غیروں کے سامنے جھکتا رہتا ہے، اور اللہ کی پہچان کروانے کے لیے سب سے بہترین جماعت علماء حق کی جماعت ہے۔ اپنے آپ کو علماء حق کے ساتھ جوڑ کر اللہ کا تعارف سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔